بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مدثر اقبال ویوز۔ بڑی عجیب بات ہے کہ اس وقت میں نے کل بھی ایک ویڈیو کی کہ ساری توجہ اس وقت حکومت کی بھی اس جانب ہے کہ عمران خان کے خلاف کارروائیاں کی جائیں، اس کے مارچ کو روکا جائے، اس کو مقدمات میں پھنسایا جائے کسی نہ کسی طرح سے۔ اور عمران خان صاحب اس وقت جو پورا فوکس کیے ہوئے ہیں وہ ہے لانگ مارچ کے اوپر، اور لانگ مارچ پہ ہی ساری کی ساری توجہ پارٹی کے دیگر رہنماؤں کی۔ کل بھی میں نے یہ کہا کہ معاشی صورتحال پر نظر رکھنا ان لوگوں کا کام ہے جو پاکستان تحریک انصاف میں معاشی ماہرین ہیں، جو وزیر خزانہ رہ چکے ہیں، وہ لوگ شاید وہ لوگ ابھی بھی کہیں اور مصروف ہیں۔ میں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے پاکستان میں جو کمپنیز ہیں وہ دھڑا دھڑ بند ہو رہی ہیں، انہوں نے اپنی پروڈکشنز بند کر دی ہیں۔ میں غیر ملکی کمپنیوں، ملٹی نیشنل کمپنیز کی بات کر رہا ہوں، اور وہ واپس جا رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسی چیز کو بتائیں گے کہ کس طرح سے اس حکومت میں آتے ہوئے 1600 کمپنیاں بند ہو چکی ہیں۔ یہ آپ کو خبریں میڈیا نہیں دے گا، یہ آپ کو خبریں سوشل میڈیا پر بھی دینے والے انفارچونیٹ وہ نہیں ہیں کہ بھائی پاکستان میں ہو کیا رہا ہے۔ عام آدمی بے روزگار ہو رہا ہے، پاکستان میں سرمایہ کاری ختم ہو رہی ہے۔ اب 1600 کمپنیاں جب بند ہو جائیں تو اندازہ لگا لیجئے کہ کتنی بڑی تعداد میں پاکستانی جو ہے وہ بے روزگار ہوں گے، جس میں ہائی کوالیفائڈ بھی لوگ ہیں اور عام مزدور آدمی بھی ہے۔ تو یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ اور اس وقت یہ سچویشن پاکستان میں ہو رہی ہے۔ آج جس ایک کمپنی کے حوالے سے میں آپ کو بتانے بھی جا رہا ہوں ساتھ ساتھ، وہ کمپنی پاکستان میں فارماسوٹیکل کی ایک لیڈنگ کمپنی ہے، ایلی للی اس کا نام ہے۔ اور ایلی للی کمپنی بنیادی طور پر پاکستان میں فارماسوٹیکل میں کچھ ادویات بھی بناتی ہے، اور یہ جو انسولین کی ویکسین ہے نا، یہ بناتی ہے۔ اب یہ جب پاکستان میں اپنی پروڈکشن کر رہی تھی تو اس کا ریٹ بہت مناسب تھا کہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ شوگر کے مریض اور دیگر انسولینز وغیرہ استعمال کرنے والے ان کی ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ اب ایلی لیلی جو ہے اس نے پروڈکشن بند کر دی ہے، اور اب نتیجتاً یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان میں ایک تو معیاری ادویات بنانے والی کمپنی موجود تھی، اس کا ریٹ مناسب تھا، اب وہ بند کر رہے ہیں۔ اچھا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہماری جو پروڈکٹ استعمال کر رہے ہیں وہ استعمال ضرور کریں گے، لیکن اب ہم ڈسٹریبیوٹرز کے ذریعے دیں گے۔ اس کا کھل کر مطلب یہ ہے کہ ہم یہاں پروڈکشن نہیں کر رہے ہیں، ہم باہر جا رہے ہیں۔ اب یہ ادویات امپورٹ ہوں گی ڈسٹریبیوٹرز کے ذریعے، اور آبویسلی مثال کے طور پر اگر ایک انسولین کی قیمت، میں مثال دیتا ہوں، کہ 500 روپیہ تھی، تو اب آٹومیٹکلی وہ 800 سے 900 روپے چلی جائے، کیونکہ یہاں پروڈکشن ہو رہی ہے تو چیز سستی ہے۔ جب باہر سے آ رہی ہے اس پر امپورٹ بھی ہو رہا ہے، ٹیکس بھی ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اور وہ وہاں پہنچ جائے گی۔ تو نقصان کس کا ہوا؟ ایک عام آدمی کا۔ اور نقصان کس کا ہوا؟ وہ روزگار جس کا لگا ہوا تھا مستقل۔ اور فارماسوٹیکل کمپنیز تو ایسی ہیں نا کہ پوری دنیا میں کہ جتنی بیماریاں پھیل رہی ہیں، یہ فارماسوٹیکل کمپنیوں کی تو موج لگی ہوئی تھی، لیکن اس موج میں پاکستان کے اندر سرمایہ کاری اور پاکستان کے مریضوں کے لیے ایک سہولت تھی۔ اب انتہا یہ ہے کہ پاکستان میں ہر سال مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اور یہ کمپنیز بند ہوگی۔ اچھا، اس کے پیچھے محرک کیا ہے؟ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جناب حکومت نے تو اچھا کام کیا تھا کہ ان کو کہا کہ آپ کنٹرول کریں، قیمت بڑھانی نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں بھائی ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس پروڈکٹ کی باہر سے آتی ہے۔ جب باہر سے آ رہی ہے، آپ نے امپورٹ پر ٹیکس بڑھایا، اب وہ ٹیکس تو کم کرتے نہیں ہیں، ہمیں کہہ رہے ہیں کہ قیمتیں کم کریں۔ آپ امپورٹ کے اوپر چیزیں تو کلیئر کر نہیں رہے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں آپ قیمتیں کم کریں۔ آپ نے بجلی کے بل لوگوں کے بڑھا دیے ہیں، پیٹرولیم کی مصنوعات بڑھا دی، سب کچھ بڑھایا، تو ہم نے اپنے امپلائیز کی تنخواہیں بڑھائی ہیں۔ جب تنخواہیں بڑھائی ہیں تو ہماری اپنی پروڈکٹ سے نکلے گا نا۔ تو ایک طرف تو آپ ٹیکسز کی مد میں بھی ہم پر بوجھ ڈال رہے ہیں، دوسرا مہنگائی کی صورت میں بھی بوجھ ڈال رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے امپلائیز کو یہ کچھ دے رہے ہیں تو بس اللہ حافظ ہے کہ پھر ہمیں کمپنی بند کرنی پڑے گی۔ ہم لاس تو نہیں کر سکتے، کاروباری آدمی کا بھی لاس نہیں کرتا، وہ جہاں اس کو لگے لاس ہونے لگا ہے، کاروبار شٹ یا وہ کٹ ڈاؤن کے بعد بھی وہ چیزیں نہیں کر سکیں۔ اچھا، اب اس میں ایک دو جو ہے نا، فارما بیورو ہے جو فارماسوٹیکل کا ایک نمائندہ ادارہ ہے، ان کی ایک ایگزیکٹو ڈائریکٹر عائشہ تمی حق، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایلی للی کے بعد اب تقریباً 1 سے 2 مزید کمپنیاں اگلے آنے والے دنوں میں پاکستان میں اپنی پروڈکشن بند کر رہی ہیں۔ تو یہ صورتحال پاکستان کی معاشی ہے جو اس وقت بے روزگاری کی صورت میں آ رہی ہے، پاکستان میں مریضوں کے لیے مشکلات کی صورت میں آ رہی ہے، اور پاکستان میں سب سے بڑھ کے سرمایہ کاری کی صورت میں آ رہی ہے۔
آپ کو یاد ہے عمران خان صاحب کہہ رہے تھے ہم بیرونی سرمایہ کاروں کے لیے چیزیں آسان کریں گے، بینک کے قرضے آسان کریں گے، ان کو یہاں پر فیکٹریاں لگانے کے لیے مٹیریل جو منگوانا پڑے گا امپورٹ کرنا ہے اس پہ آسان کریں گے، اس پہ امپورٹ کی ڈیوٹیز جو ہیں وہ کم کریں گے، کیونکہ پاکستان میں جب ایک دفعہ سرمایہ کاری ہوگی، آپ کو معلوم ہے پاکستان میں موبائلز نہیں بنتے تھے، عمران خان کے دور میں موبائل بننا شروع ہوئے، موبائل کی قیمتیں بڑے بڑے اینڈرائڈ موبائل کی قیمتیں کم ہوئیں، لوگوں کو سستے 18 19 15 ہزار روپے کے اینڈرائڈ موبائل ملنا شروع ہو گئے، بہت ماڈرن۔ وجہ یہی تھی کہ جب چائنا سے آ رہا ہے تو بھائی کیوں ہمارے پاس کیوں نہیں بن سکتا، وہی آ کے اسمبلنگ کر لینا، روزگار بھی بنے گا، موبائل بھی سستا ہوگا، کیونکہ آگے تو ڈیجیٹل دور آ رہا ہے۔ تو یہ چیزیں بھتی میں نہیں آ رہی ہیں نہ اسحاق ڈار کے، وہ تو کہہ رہے ہیں ڈالر ایل سی کھولیں نہ ڈالر کنٹرول کر لیں۔ بھائی جس دن آپ نے ایل سی کھولی اور بالکل کلیئر کر دیا امپورٹ بھی ہے تو آپ کا ڈالر تو جائے گا پھر سری لنکا کے حساب سے 375 پہ۔ اور سری لنکا سے یاد آیا کہ سری لنکا میں انہوں نے کہا جی کہ ہمارا ملک جو ہے وہ دیوالیہ نہیں ہو رہا، سری لنکا نہیں بن سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، زبردست بات ہے کہ نہیں ہو سکتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں تو 365 کا ڈالر ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود سری لنکا میں ادویات کے معاملات پہ کوئی کمپرومائز نہیں تھا، کیونکہ مریضوں کے لیے کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہ کرنے کا پلان باقاعدہ طور پر بنا رکھا تھا سری لنکا نے۔ لیکن ہم اب مریض پریشان ہیں، حکومتی پالیسی کوئی نہیں ہے، کمپنیاں بند ہو رہی ہیں۔ یہ تو آج میں صرف فارماسوٹیکل کے حوالے سے بات کروں، کل ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان میں ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے جو جسے کہتے ہیں نا فرنیچر، وہ ایکسپورٹ کرتی ہے اور وہ پریشان ہے۔ وہ کیوں پریشان ہے وہ کل کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اس وقت میں آپ کو بتاؤں یہ جو معاشی صورتحال ہے اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، حکومت نے کوئی نہیں دینی ہے۔ میں پی ٹی آئی سے اور دیگر لوگوں سے کہہ رہا ہوں وہ بار بار وہ آئیں میڈیا پر، وہ بتائیں، سوشل میڈیا کے ذریعے بتائیں، وہ میڈیا کے ذریعے بتائیں کہ اس وقت ملک معاشی صورتحال میں ایک طرف تو مہنگائی بے روزگاری ہے، ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے، لیکن جو اس کے پیچھے طوفان آ رہا ہے نا، اس طوفان کا اب اتنی بڑی تعداد میں مختلف کمپنیاں بند ہو رہی ہیں، بڑی چھوٹی، تو بے روزگاری کا اندازہ لگا لیجئے کہاں ہے۔ اب تو لوگ بیچارے پڑھے لکھے چھوٹی چھوٹی نوکریاں اس لیے کرنے پہ مجبور ہیں، گھر کا کرایہ دینا ہے، بجلی کا بل دینا ہے، بچوں کی فیسیں دینی ہے، گھر کا راشن ڈلوانا ہے، تو جن کی 80 90 لاکھ تھی وہ بیچارے 40-50 ہزار روپے میں کام کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ نوکری نہیں ہے، پڑھا لکھا آدمی بے روزگار ہو رہا ہے، ہنرمند آدمی بے روزگار ہو رہا ہے۔ تو وہی فیصل آباد یاد ہے آپ کو کہ کہہ رہے ہیں جی مزدور نہیں مل رہا ہے، کیوں نہیں مل رہا جی؟ کیونکہ جو لومز ہیں، پاور لومز ہیں، یہ جو ٹیکسٹائل ہے وہ اتنا بڑھ گیا ہے اور مزدور کم ہے اور کام زیادہ ہے۔ اور اب جا کے فیصل آباد پتہ کریں نا آپ کہ کیا ہے یہ تباہی جو کی ہے نا، یہ بہت خوفناک آنے والی ہے۔ یہ جو صرف عمران خان کی حکومت گرانا مقصد نہیں تھا، یہ پاکستان کو برباد کرنے کا مقصد ہے، اور جس کو بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان نے کیا تھا، اب اسحاق ڈار اس پوری تباہی کا جو ہے نا وہ ٹھونک رہے ہیں آخری کیل۔ اللہ خیر کرے۔ میں بڑا عجیب ہوں کہ ابھی تک پی ٹی آئی بھی اس پہ بات نہیں کر رہی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، کوئی سوال ہو وہ ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔